الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا عنوان صدقۃ الفطر ہے۔ ماہ مبارک کا رمضان کا ایک خاص عمل صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ اس تعلق سے بات کرنی ہے اور تمام ناظرین اور سامعین تک یہ بات پہنچانی ہے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ اگر پوری بات ہمارے سامعین اور ناظرین سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی صدقۃ الفطر سے متعلق تمام اہم اور ضروری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اور معلوم ہو جائے گا کہ صدقۃ الفطر کیا چیز ہے۔ صدقہ فطر سے متعلق دو تین اہم باتیں ہیں۔ ایک، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ دوسری بات، صدقہ فطر کتنا واجب ہے؟ اور تیسری بات کہ صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ کہ یہ اہم باتیں ہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر خود اس کی وضاحت فرما دی۔ روایت کے اندر ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے۔ مسئلے کے اعتبار سے صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا درجہ تو فرض کا ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو مسلمان صاحب نصاب ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ شریعت کے اعتبار سے بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کو بدنی عبادات کہا جاتا ہے، جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، مالی عبادتیں ہیں۔ مالی عبادات کے اندر ہی صدقہ فطر کا شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں سے دونوں قسم کے مطالبات ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ صدقہ فطر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم نکتے بھی بتائے ہیں، دو حکمتیں بھی بتائی ہیں۔ ایک فرمایا طہرا للصیام، کہ صدقہ فطر جو واجب کیا گیا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے روزوں کی جو بھی کمی بیشی ہوگی، کمی کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے اور روزوں کو پاک صاف کر دیں گے، کامل مکمل کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ صدقہ فطر کا بتایا ہے تدبیراً للطعام، غریبوں کے کھانے کی تدبیر۔ امت کے اندر ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ مالداروں کی آزمائش کے لیے رکھتے ہیں
کہ مالداروں کے مال میں ان کا حق ہوتا ہے غریبوں کا، تو ان غریبوں پر رحم و کرم کرنے کے لیے شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا، صدقہ فطر کو واجب کیا، صدقے کی ترغیب دلائی اور مالداروں کو خرچ کرنے کی فضائل بتائے، احکام بتائے، ترغیب دی۔ یہ سب مالداروں کے درجات بڑھانے کے لیے، ان کے مال کو صحیح استعمال کرانے کے لیے اور غریبوں پر رحم کرنے کے لیے۔ رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد ایک بہت ہی بڑا خوشی کا دن آنے والا ہے، عید الفطر کا دن، کہ جب عید الفطر کا دن ہوگا، مالداروں کے گھروں میں اچھے اچھے کھانے پکائے جا رہے ہوں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہوں گے اور خوشی مسرت کے تمام اسباب ان کو مہیا ہوں گے۔ لیکن امت کے وہ افراد جن کے پاس نیا کپڑا اور بہترین اچھا کپڑا خریدنے کے لیے سہولت نہیں ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اچھا کھانا پکانے کے لیے جن کے پاس سہولت نہیں ہے، تو شریعت نے ان پر رحم و کرم کرتے ہوئے عید الفطر کی خوشی میں ان کو شامل کرنے کے لیے مالداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ صدقہ فطر کے نام پر اپنے مال کا حصہ غریبوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے، اچھا کھانا پکانے اور اچھے کپڑے پہننے اور تھوڑی بہت جتنی بھی ہو سکے خوشی ان کے اندر وہ بھی شامل ہو جائیں۔ ان کو شامل کرنے کے لیے مالداروں کے اوپر شریعت نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر کی عبادت ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جو مالدار ہے۔ مالدار شریعت کی نظر میں کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کون مسلمان ہے؟ تو حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اور جو نصاب بتایا گیا کہ جس مسلمان کے پاس 20 مثقال سونا یا 200 درہم چاندی یا ان کے بقدر روپیہ پیسہ ہو، اس کو معیار بنایا گیا 20 مثقال سونا 200 درہم چاندی۔ لیکن ہمارے زمانے میں 200 درہم چاندی اور 20 مثقال، نہ مثقال کو ہم سمجھتے نہ درہم کو سمجھتے کہ اس کا کیا وزن ہے اور کیا چیز ہے۔ پھر ہم سے کچھ پہلے زمانے میں، ہمارے اکابر کے زمانے میں یہ بتایا گیا کہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی چاندی کا نصاب ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا۔ لیکن اب ہمارے موجودہ زمانے میں اکثر مسلمان نہ تولہ کو سمجھتے کہ 52.5 تولہ جو بتایا گیا وہ تولہ کتنا ہوتا ہے اور نہ اس کو استعمال کرتے، اور 7.5 تولہ سونا بتایا گیا ہے، نہ اس تولہ کو سمجھتے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں گرام کے حساب سے، ملی گرام کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس تفصیل کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل سمجھنے اور زکوٰۃ کا نصاب سمجھنے کے اندر بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ تو حدیث پاک کے اندر جس کو 20 مثقال کہا گیا، اور حدیث پاک کے اندر چاندی کے نصاب میں جو 200 درہم بتایا گیا، اور پھر اس کو اردو میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کہا گیا۔ اب ہمارے گرام کے حساب سے، ہمارے موجودہ زمانے کے حساب سے 7.5 تولہ سونے کا گرام کے حساب سے جب علماء کرام نے حدیث کو، شریعت کو سامنے رکھ کر حساب ڈالا تو 87 گرام 479 ملی گرام سونا ہوتا ہے۔ 87 گرام 479 ملی گرام یہ سونے کا نصاب ہے، اور چاندی کا 612 گرام 35 ملی گرام یہ چاندی کا نصاب ہے۔ یعنی اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو مسلمان 87 گرام 479 ملی گرام سونے کا مالک ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور جو مسلمان 612 گرام چاندی 35 ملی گرام اس چاندی کا مالک ہے، یا انہی کے بقدر روپیہ پیسہ ہے،
یا مال تجارت ہے، یہ زکوٰۃ کا جو بھی نصاب ہے وہ نصاب اس کے پاس موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو ایسے مسلمان کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کو صاحب نصاب بولتے ہیں، تو صاحب نصاب مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے، اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں ایک دو فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے اس نصاب پر، اس مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ صدقہ فطر جب رمضان میں ادا کر رہا ہے، عید الفطر کے وقت ادا کر رہا ہے، تو اس وقت اگر یہ سہولت ہے، وہ نصاب ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ سال گزرنا ضروری نہیں، جبکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو انسان کی ضرورت سے زائد ہیں، مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر خود رہتا ہے، ایک دوسرا گھر ہے جو ضرورت سے زائد ہے، وہ کرائے پر چلا رکھا ہے، اور بھی چند گھر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کرائے پر چلا رکھی ہیں، گاڑیاں کرائے پر چل رہی ہیں، تو کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر، کرائے پر چلنے والے مکانوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان کی مالیت پر، بلکہ ان سے جو آمد ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے واجب ہونے میں ان ضرورت سے زائد مکانوں کو، ان ضرورت سے زائد گاڑیوں کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا، اور اگر اس ضرورت سے زائد مکان کی، ان گاڑیوں کی، ضرورت سے زائد چیزوں کی اگر قیمت اتنی ہو رہی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو سکتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا اور اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، پورا نصاب اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اتنی سہولت ہے کہ وہ صدقہ فطر دینا چاہتا ہے اور وہ دے سکتا ہے، تو شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ اگر وہ مکمل نصاب نہیں ہے اور صدقہ فطر اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کا جذبہ ہے اور وہ دینا چاہتا تو دے سکتا ہے، شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے۔ پورا نصاب نہیں ہے لیکن کچھ ہے اور وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اور اپنا جذبہ دکھائے اور اپنا دین کے نام پر خرچ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے روزے بھی کامل مکمل ہو جائیں، روزے بھی تمام کمی کوتاہی ختم ہو کر کامل مکمل پاک صاف ہو جائیں، اور غریبوں کے واسطے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے۔ جس کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ہاں، شریعت نے قرض لے کر ادا کرنے سے منع کر دیا ہے، تکلیف اٹھا کر دینے سے منع کر دیا ہے، لیکن جتنی سہولت ہے اور جو سہولت ہے اس کے مطابق اگر وہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ تو صاحب نصاب مسلمان پر صدقہ فطر اپنی طرف سے واجب ہے، اپنی تمام نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے، چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اس کا بھی اتنا ہی صدقہ فطر ہے جتنا بڑے کا ہے۔ مردوں کا بھی یہی ہے، عورتوں کا بھی یہی ہے، بوڑھوں کا بھی یہی ہے، جوانوں کا بھی یہی ہے، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، ایک دن کا بچہ ابھی پیدا ہوا، ان سب کا صدقہ فطر جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے۔ ہاں، جو بالغ اولاد ہے، گھر کے اندر جو دوسرے افراد ہیں جن کا خرچہ اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے، اور جو خود مکلف ہیں اور خود ان کا اپنا کاروبار ہے، خود اپنا نصاب ہے ان کے پاس، خود اپنا سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور زکوٰۃ کی جو نصاب ہے وہ خود اس کے مالک ہیں اور ان کے پاس ہے، تو شریعت کا حکم خود ان کے اوپر لاگو ہوگا اور خود اپنے نصاب سے، اپنے مال سے ادا کریں۔ ہاں، اگر کسی گھر کے اندر مل کر رہتے ہیں اور بالغ اولاد بھی باپ کے ساتھ مل کر رہتی ہے، چند بھائی مل کر رہتے ہیں اور تمام صاحب نصاب ہیں، لیکن وہ گھر میں ایک آدمی کو ذمہ دار بناتے ہیں اور تمام مل کر اس کو اپنے رائے مشورے سے اس کو ذمہ دار بناتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے یہ پیسہ ہے اور اس پیسے سے آپ سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دو، تو اس طرح مل جل کر بھی گھر کا ایک بڑا ذمہ دار بھی سب کی طرف سے ان کے رائے مشورے سے، ان کی اجازت سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔
ایک اہم بات یہ بھی باقی ہے کہ صدقہ فطر کتنا واجب ہے۔ صدقہ فطر جس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا نصف صاع من قمح، کہ گیہوں کا آدھا صاع، اور اس حدیث پاک میں صاع من تمر او زبیب، کھجور کا اور کشمش کا بھی تذکرہ ہے کہ کشمش کا اور کھجور کا ایک صاع اور گیہوں کا آدھا صاع یہ بھی ادا کر دیا جائے، یہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر گیہوں کا تذکرہ ہے، جو کا تذکرہ ہے، اور کشمش کا تذکرہ ہے، کھجور کا تذکرہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ گیہوں کا جب تذکرہ کیا تو اس میں نصف صاع، آدھا صاع فرمایا ہے۔ صاع ایک پیمانہ ہوتا تھا جس سے ناپ کر وہ چیز کو دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر رائج تھا، ایک ناپنے کا ایک پیمانہ تھا، اس کو صاع کہتے تھے۔ لیکن ہمارے زمانے میں ہم صاع نہیں سمجھتے، اور کشمش، کھجور اور گیہوں، جو اس کا ہمارے زمانے میں ناپنے کا بھی رواج نہیں ہے، بلکہ ہمارے زمانے میں چیزیں تول کر بکائی جاتی ہیں، تول کر بیچی جاتی ہیں۔ تو ہمارے اکابر علماء نے، جن کی شریعت پر گہری نظر ہے اور علمی گرفت ہے، انہوں نے حدیث کو سامنے رکھ کر امت کی آسانی کے لیے ایک ایک مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ نصف صاع، آدھا صاع گیہوں حدیث پاک کے اندر جو بتایا گیا، تو موجودہ گراموں کے کلو گرام کے حساب سے اس کی جو مقدار ہے وہ بتائی ہے 1 کلو 574 گرام، 640 ملی گرام، کہ یہ موجودہ گراموں کے حساب سے اتنی اس کی مقدار بنتی ہے۔ 1 کلو 574 گرام، 640 ملی گرام، یہ اس آدھے صاع کی مقدار بنتی ہے کہ اتنا گیہوں صدقہ فطر کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے احتیاطاً کہا 1.25 کلو گیہوں، کہ 1.25 کلو گیہوں درمیانی قسم کا، یا اس کی قیمت، اور قیمت ہر علاقے میں الگ الگ مقدار کے اندر ہوتی ہے، الگ الگ اعتبار سے اس کی قیمت پائی جاتی ہے۔ جس شہر کے اندر بھی آپ رہتے ہیں، اس شہر میں 1.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے، یا 1.25 کلو درمیانی قسم کا گیہوں، یا اس کی بازاری قیمت، آپ صدقہ فطر کے طور پر ایک آدمی کا صدقہ فطر اتنا بنتا ہے۔ اور کھجور کا اور کشمش کا جو دوسری چیزوں کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اس میں 1 صاع کا تذکرہ ہے، تو اس کا مطلب 1.25 کلو کا ڈبل، کہ اگر کشمش کے اعتبار سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو 3.5 کلو ادا کرنا ہے۔ کھجور کے اعتبار سے اگر آپ صدقہ فطر ادا کریں گے 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش اور 3.5 کلو جو، ان چیزوں کی قیمت، ان چیزوں کی مقدار اس سے گیہوں سے ڈبل ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کی ویلو کم تھی اور گیہوں کی قدر و قیمت زیادہ تھی۔ اس لیے گیہوں کا جب نمبر آیا تو صرف آدھا صاع کافی بتایا، اور کھجور کا، کشمش کا، جو کا تذکرہ آیا تو وہاں پر 1 صاع بتایا، گیہوں کا ڈبل بتایا۔ یہ صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اعتبار سے، امت کے افراد کے، مالداروں کے اعتبار سے بتا دیا، کیونکہ پورے امت کے افراد صدقہ فطر ادا کرنے والے ایک لیول کے نہیں ہیں۔ کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی لاکھوں میں کھیلنے والا ہے، کسی کے پاس اس سے کم مقدار ہے، کسی کے پاس کروڑوں ہیں، کسی کے پاس لاکھوں ہیں، کسی کے پاس ہزاروں ہیں۔ جو صاحب نصاب مسلمان ہیں، مالدار، ان کے درجات الگ الگ ہیں۔ اس لیے کم سے کم مقدار پر اکتفا کرنا چاہیے۔ 2.25 کلو گیہوں صدقہ فطر یا اس کی قیمت، یہ سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم درجے کی مقدار ہے، اور سب سے کم درجے کا جو مالدار ہے یہ اس کے لیے ہے۔ اللہ نے جس کو لاکھوں سے کروڑوں سے نوازا ہے،
ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا صدقہ فطر ادا کریں۔ 3.5 کلو کھجور کے اعتبار سے ادا کریں، 3.5 کلو کشمش کے اعتبار سے ادا کریں، حدیث کے اعلیٰ معیار پر عمل کریں۔ اس سے امت کے غریبوں کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا جذبہ بھی اللہ کے سامنے ظاہر ہوگا کہ اللہ تو نے مجھے دولت دی، مال دیا، میں نے اعلیٰ معیار پر عمل کیا ہے، اعلیٰ حدیث کے اعلیٰ معیار پر میں نے عمل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کا جذبہ قابل قبول ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کم سے کم بتا دیا 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ایک مسلمان کا صدقہ فطر ہے، اپنی طرف سے واجب ہے، اپنی تمام نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے۔ بیوی اگر خود صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر خود صدقہ فطر واجب ہے، وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ ہاں اگر شوہر کو اجازت دے دے تو اس کی اجازت سے یا اسی کے مال سے، یا شوہر اپنا پیسہ اس کو دے دے تو اس کی اجازت لے کر شوہر بھی اس کا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، جس طرح بتایا کہ گھر کے تمام افراد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کا ایک مسئلہ کہ کس کو دیا جائے، تو صدقہ فطر کے اصل مستحق امت کا غریب طبقہ ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جن پر خود زکوٰۃ فرض نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ غریب کہلاتے ہیں، وہ آپ کے اس صدقہ فطر کے مستحق ہیں۔ اور بہتر ہے کہ وہ جس کو دے رہے ہیں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے آپ اس کو صدقہ فطر ادا کر دیں۔ آپ گیہوں دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ مناسب سمجھیں اس کو پیسہ دینا مناسب ہے، یہ پیسے سے اپنا کپڑا خرید سکتا ہے، اپنی ضرورت کا کھانا، اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنی خواہش کی چیزیں خرید سکتا ہے، تو آپ اس کو پیسہ ادا کر دیں۔ اگر اسی پیسے میں آپ کچھ راشن لے کر کچھ اس غریب کی ضرورت سمجھ کر یا اس سے پوچھ کر کچھ دلانا چاہیں، اتنی مقدار میں دلا سکتے ہیں۔ اگر کچھ زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، اللہ کی بارگاہ سے آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کا بھی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر اس مقدار سے کچھ زیادہ ہو گیا تو یہ کچھ غلط ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا ہے۔ تو 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یہ تو کم سے کم سب سے عام مسلمان کے لیے سب سے کم درجے کا صدقہ فطر میں نے بتایا ہے۔ تو امت کا غریب طبقہ اس کا مستحق ہے، چاہے وہ غریب آپ کے محلے میں ہوں، آپ کے رشتہ داروں میں ہوں، آپ کے جاننے والے میں ہوں، یا کوئی بھی ہوں، یا ایسے مدارس جن میں قیام و طعام کے ساتھ غریب اور یتیم بچوں کو رکھا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا، کپڑے کا، رہنے سہنے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی پڑھائی کی جاتی ہے، ایسے غریب مستحق طلباء کے لیے بھی آپ صدقہ فطر کی رقم ایسے مدارس میں دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اور صدقہ فطر کی ادائیگی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا مال صرف اور صرف مسلمان غریب کو ہی دیا جا سکتا ہے، جبکہ صدقہ فطر کی ادائیگی میں ایک گنجائش ہی رکھی گئی ہے کہ صدقہ فطر غیر مسلم غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا مال حدیث پاک کی روشنی میں وہ صرف اور صرف غریب مسلمان کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ تو صدقہ فطر کے یہ چند اہم اور ضروری باتیں تھیں کہ کس پر واجب ہے اور کتنا واجب ہے اور کس کو دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات صدقہ فطر سے یہ متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کب دیا جائے، تو اس کے اصل وجوب کا مسئلہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عید الفطر کا دن جب آتا ہے اس وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لیکن شریعت نے اس بات کی گنجائش اور اجازت دی ہے کہ آپ رمضان شروع ہونے کے بعد صدقہ فطر دے سکتے ہیں، پہلے روزے کو بھی دے سکتے ہیں، پہلے عشرے میں دے سکتے ہیں، دوسرے عشرے میں دے سکتے ہیں، رمضان کے آخر میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن آخری حد بتا دی کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے آپ اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری اور واجب ہے، اور چند دن پہلے اگر آپ ادا کر دیں گے تو اس سے غریبوں کو سہولت ہو جائے گی، جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اطمینان سکون سے اپنی ضرورت کی چیز عید کی تیاری کر سکتا ہے، عید کی خوشی میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر عید کے دن ہی آپ ادا کرنے کے لیے چلیں گے تو اس غریب کو
کچھ سہولت اور آسانی نہیں ملے گی، وہ اس وقت اتنی تیاری نہیں کر سکتا اور اس انداز سے اس پیسے کو خرچ نہیں کر سکتا جس انداز سے چند دنوں پہلے کر سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ عید الفطر کا دن آنے سے پہلے ہی، چند دنوں پہلے ہی آپ اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ گھر کے اندر کتنے افراد ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی اولاد ہے اور کس کس کا خرچ اپنے ذمے ہے، جو اپنی نابالغ اولاد ہے، ان تمام کا حساب ڈال کر، ان تمام کا خیال رکھ کر اپنا صدقہ فطر، اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، واجب قرار دیا ہے۔ مسئلہ کے اعتبار سے واجب ہے۔ واجب میں اور فرض میں صرف عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے، ورنہ عمل کے اعتبار سے جس طرح فرض کی ادائیگی ضروری ہے، اس طرح واجب کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ صدقہ فطر اگر کسی پر واجب نہیں ہے، پورا نصاب نہیں ہے، لیکن تھوڑی سہولت ہے اور وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تو شریعت نے منع نہیں کیا، وہ سنت میں شامل ہو جائے گا، وہ نفل میں شامل ہو جائے گا اور اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور کوئی اپنا جذبہ دکھانا چاہے، صحابہ کرام کے حالات امت کے سامنے ہیں کہ خود اپنے اوپر فقر و فاقہ ہے، لیکن صدقے کی ترغیب سن کر مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں صحابی رسول، اور دن بھر محنت پڑھ کے چند درہم کما کے لاتے ہیں، تھوڑی بہت مزدوری کر کے لاتے ہیں۔ صدقے کی ترغیب سن رکھی ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اور ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ فضائل سن کر صحابی رسول دن بھر محنت کر کے خون پسینے کی کمائی چند درہم کما کر لا کر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتے ہیں، اور خود فقر و فاقہ کر لیتے ہیں، پورے بیوی بچے پورے گھر والے فاقہ کر کے صبر کر لیتے ہیں، اور جو چند درہم کما کر لائے تھے وہ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حالات روزے روشن کی طرح آیا ہیں امت کے سامنے کہ کس طرح غریبوں کا خیال رکھ کر، دوسروں کا خیال رکھ کر، خود پیاسے اور بھوکے رہ کر امت کے غریبوں کا کس طرح پیٹ بھرا ہے اور دوسروں پر کس طرح ایثار کیا ہے۔ وہ تمام نقشہ صحابہ کرام کی مقدس اس جماعت کا، ان کا نقشہ امت کے سامنے موجود ہے۔ ان تمام مقدس ہستیوں کے حالات کو سنیں، پڑھے اور سمجھے، اور اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرے کہ شریعت نے مال کو خرچ کرنے کا، صدقہ خیرات کا اور غریبوں پر رحم و کرم کرنے کے لیے کتنی ترغیب دی ہے اور کتنے اس کے فضائل اور فوائد بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے امت کے مالدار طبقے کے تمام افراد کو شریعت کو سامنے رکھ کر سنت اور شریعت کے مطابق اپنا صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ درمیان میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ حدیث پاک میں صرف گیہوں کا ہی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کھجور کا بھی تذکرہ ہے، اور کشمش کا تذکرہ ہے، اور جو کا تذکرہ ہے۔ ان چیزوں کی قیمت گیہوں سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی مقدار حدیث پاک میں گیہوں سے ڈبل بتائی ہے، گیہوں سے دوگنی، 2 حصے زیادہ بتائی ہے۔ تو 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش اور 3.5 کلو جو، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کی بازاری قیمت، درمیانی کشمش کی قیمت، درمیانی کوالٹی کی کھجور کی قیمت اور درمیانی کوالٹی کے جو کی قیمت 3.5 کلو کی کیا بنتی ہے، اس کے اعتبار سے امت کا بڑا مالدار طبقہ جو کروڑوں کا مالک ہے، جن کو اللہ نے کروڑوں دیا ہے، وہ صدقہ فطر اس کو سامنے رکھ کر کرے تاکہ حدیث کے اعلیٰ معیار پر عمل ہو اور غریبوں کا فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے اور اپنا صدقہ فطر سنت اور شریعت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔